السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب, بجٹ پیش کیا گیا اسمبلی میں اور کافی شور مچایا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ غریب دوست ہے. دیکھیں, یہ بجٹ نہیں بناتے, یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. میں نے 3-4 دفعہ پچھلے 10-12 سال میں یہ بات لکھی ہوگی اور ہر بجٹ کے موقع پہ کہ بھئی مجھے جو کم سے کم سیلری کا جو بندہ ہے اس کے گھر کا بجٹ بنا دو. ہاں جی. جس کے 2-3 بچے, میاں بیوی اور پیرنٹس میں سے ایک زندہ, کرائے کا گھر. اب کم سے کم جو ہے وہ ویجز کی جو بات ہوئی وہ 13,000 ہے. ہاں جی. اسحاق ڈار مجھے اس کا بجٹ بنا دے تو میں اس کا سارا بجٹ مان لوں گا. تو جن کی یہ اوقات نہیں کہ وہ ایک گھر کا بجٹ بنا سکے, گھر کون سا؟ ایک کمرے کا گھر, 3 بچے, 2 میاں بیوی, 5 پیرنٹس میں سے ایک زندہ, ٹوٹل بندے 6, ایک کمرہ, 6 لوگ, 13,000 روپے تنخواہ. اسحاق ڈار اس کا بجٹ بنا دے, میں اس کو الہامی دستاویز کے طور پہ تسلیم کر لوں گا. ویری سمپل. اور اس میں صرف یہ اسحاق ڈار جتنے بھی تھے, میں نے کہا نا کہ یہ بجٹ نہیں, یہ بے وقوف بناتے ہیں. بجٹ نہیں بناتے, اور یہ 1 نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, میں پتہ نہیں کتنی بار یہ بتا. اچھا, اگلی بات, ان اے وے میں پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل میفیاز کہتا ہوں. یہ سارے مل جل کے جو انہوں نے ان کا اپنا کیا دھرا ہے ویسے, لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب جینوئن بھی ہوں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے ٹاپ کے اکانومسٹ پاکستان کا بجٹ پرو عوام بنا سکتے ہی نہیں. اب پوچھو وجہ. جی, یہ میں بہت اوور سمپلیفائی کر کے تاکہ ویورز کو سمجھ آئے بات. اکنامکس از اے ویری ٹیڈیس, وہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. وہ اس لیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گداگر ہیں, یہ بھکاری ہیں. انہوں نے وہ ساری ٹرمز ماننی ہوتی ہیں, ڈکٹیشن لینی ہوتی ہے. سو اگر میں نے اپنے گھر کے بجٹ بنانے میں ڈکٹیشن آپ کی لینی ہے تو وہ میرا پرو فیملی بجٹ تو نہیں ہو سکتا. ڈکٹیشن آپ کی طرف سے آئی ہے چونکہ آپ انداتا ہو. جی, ٹھیک ہو گئی بات. دوسری ریزن, ان کے پاس تو فیکٹس ہی نہیں ہیں. جس ملک میں 17 سال سے یہ نہیں پتا کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے, اس کا بجٹ بنانا بالکل بے وقوف بنانے والی بات ہے. یہ بےہودہ بات ہے, یہ احمقانہ بات ہے. اب اس کو میں ایک مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو, آپ کے ایج گروپ کو. ٹھیک, کہ مثلاً آپ یہ سمجھ لو کہ کسی بچی کی شادی ہے اور بارات آنی ہے. ہاں جی. اور بچی کے والدین کو یہی نہیں پتا, لڑکی والے یہ جانتے ہی نہیں کہ بارات میں کتنے لوگ ہوں گے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 500 ہوں گے, 1500 ہوں گے, 5000 ہوں گے. اب آپ مجھے بتاؤ, وہ ان کو بٹھانے کا, ان کو کھلانے کا, ان کی کٹلری, کراکری, مینیو, یہ کسی کا باپ نہیں بنا سکتا. اگر یہی نہیں پتا کہ بارات کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے تو آپ ایک شادی کے فنکشن کا نہ بجٹ بنا سکتے ہیں نا. سو یہ بالکل ایک بےہودہ بات ہے. اور یہ میں صرف کوئی اسحاق ڈار کو بلیم نہیں کر رہا, حالانکہ یہ چونکہ دیکھیں بات سنیں, یہ پیپلز پارٹی ہوئی, سارے ایک ہی لوگ ہیں. اور ایک اور بات, میں ایک خاص طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں جب بجٹ بناؤں گا میں اس کے مفادات کا خیال رکھوں گا. یہ کھرب پتیوں کا, ارب پتیوں کا, اور وہ بھی ڈالروں میں, یہ کلب ہے. یہ عوام کے مفاد میں بجٹ بنا سکتے نہیں. یہ اس میں دھوکہ, فریب, فراڈ, نتھنگ مور دین دیٹ. اور میں اسی پروگرام میں کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا
یہ ہمارا چلتا ہے نا اوپر ہمارا ایڈریس یا ای میل نمبر وغیرہ, اسحاق ڈار بھیج دیں مجھے کہ 13,000 کمانے والا آدمی, 6 افراد کا کنبہ, کرائے کا گھر, اس طرح زندہ رہ سکتا ہے. مجھے فیکس پہ بھیج دیں یا ای میل پہ بھیج دیں. میں اگلی بار پڑھ کے لوگوں کو سناؤں گا اور کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا. یہ فراڈ ہے, اینڈ دس از ناٹ دی اونلی فراڈ. اس سے پچھلا, اس سے پچھلا, اس سے پچھلا پاکستان کا ہر بجٹ فراڈ ہے, دھوکہ ہے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, میٹرو بس اسلام آباد راولپنڈی کا شاندار افتتاح کیا گیا ہے سیاسی قیادت میں. اگر میں بات کروں لاہور میٹرو بس کی تو 2.5 سال کے دوران 5 ارب روپے سے زائد. بس ٹائم نہ ضائع کریں جی, نہ میرا نہ اپنا نہ ویورز کا. وہ کہتے ہیں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. میں نے کہا تھیلیسیمیا کے مریض بچے کو تم گندے چپس دے رہے ہو. آپ کو پتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ہاں جی, پنجاب کا جو ہیلتھ کا جو بھی ہے, یہ صرف پنجاب میں 70 لاکھ سے زیادہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے, اور یہ اعداد و شمار جھوٹ ہوں گے چونکہ 30 لاکھ, کم از کم 30-35 لاکھ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس مرض کا شکار ہے. ہاں جی. سو اگر 1 کروڑ بندہ ہیپاٹائٹس, اور آپ کو پتا ہے یہ میٹرو کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ ملٹی پلائی ہونے والا مرض ہے. یہ کسائی آپ کو دے سکتا ہے, یہ نائی لوگ جاتے ہیں حجامت کے لیے, بال کٹانے, وٹ ایور, وہ آپ کو دے سکتا ہے. یہ کوئی عطائی آپ کو دے سکتا ہے. کسی کا جھوٹا کھانے سے یہ اتنا خوفناک اور بھیانک. 1 کروڑ بندہ میٹرو کے نیچے دے دو. دیکھو یہ اس طرح کے, وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک سادہ جھوٹ ہوتا ہے, ایک ڈیلکس قسم کا جھوٹ ہوتا ہے, جسے سفید جھوٹ کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار. میں کہتا ہوں کہ اگر 1 کروڑ بھی ہے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور ظالموں, تم کر کیا رہے ہو؟ لوگ مر رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اور اگر یہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا تو تم لاکھوں لوگوں کے قاتل ہو, اور تم لوگوں کو کتنی خوبصورتی سے بے وقوف بنا رہے ہیں. اور جو پلیٹینم کے بنے ہوئے چمچے ہوتے ہیں نا, وہ پھر تالیاں بجاتے ہیں, وہ درباری قسم کے. کوئی دیکھو, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کا سارا منصوبہ, ایک منصوبہ, وہ پولیٹیکل مائلیج, کاروائی, اسے کہتے ہیں رنگ بازی. لاہور شہر کی زبان ہے رنگ بازی. مثلا اربوں روپے کھا گئے موٹر وے. کوئی جوہری تبدیلی عوام کی زندگی میں آئی؟ میں آتا جاتا ہوں, میں استعمال کرتا ہوں, مجھے اچھی بھی لگتی ہے, مجھے اچھی لگتی ہے. لینڈ کروزر پہ بہت اچھی ہے. غریب آدمی کی زندگی میں موٹر وے سے کوئی جوہری تبدیلی نو. قرض اتارو, ملک سوارو. اٹ واز اندر فراڈ. بڑا دھوم دھڑکا, بڑا ڈراماٹائز کیا گیا, بڑا اس کو سنسنی خیزی پھیلی. میں بھی احمقوں کی طرح کرتا رہا کہ پتہ نہیں شاید یار اس سے قرضے اتر جائیں, میری نسلیں جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں. آگے چلو, سستی روٹی, اربوں کا فراڈ. فراڈ بدنیت ہی نہیں ہوتی, جہالت بھی ہوتی. میں نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں چلا. لیکن پیسے تو آپ کے گئے نا, پیسے میرے گئے. اچھا, سستا آٹا, پیلی ٹیکسی. میں نے تب بھی لکھا تھا کہ یہ ایک ہی بار آئی ہیں, چونکہ کوئی پلان نہیں, کوئی ویژن نہیں. ہاں جی. ایک چونکہ نوٹنکی ہے, ایک ڈرامہ آپ سٹیج کر رہے ہو. پیلی ٹیکسیاں اکٹھی آئیں, مورلیس ایک ہی ایج میں انہوں نے ختم ہو جانا تھا. یہ وہیکلز کی ایک ایج ہوتی ہے نا جی. آج آپ بالفرض, میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ 20,000 گاڑی لانچ کر دو, وہ خاص ایج میں اکٹھی ختم ہو جائے گی, آگے پیچھے 1.5 سال کے اندر. کیا نکلی پیلی ٹیکسی؟ ہرے ٹریکٹر, میٹرو, آشیانے, دانے اسکول, لیپ ٹاپ, اپنا روزگار, وزیر اعظم یوتھ بزنس. ان کی صاحبزادی وہاں سے گئی ہیں تو پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے پروجیکٹ. پھر ریکارڈ سازی, بغلوں سے بادام توڑ رہے ہیں, لنگوٹی پہن کے الٹا لٹک گیا ہے گینیز بک میں. کیا فراڈ کر رہے ہو یار؟ تمہارے کروڑ بندہ ہیپاٹائٹس,
60% ऑफ योर यूथ बेरोजगार फिर रहा है, बे दवाई नहीं है, बच्चों को तालीम नहीं है, जो बेसिक तरीन साफ पानी नहीं है, तो मुझे मेट्रो दे रहे हो। सो भाई ये जो है ना, अच्छा मुझे एक बात बयानतदारी से, जो सुन रहा है, अगर वो शौहर है तो अपनी बीवी के सामने, बेटा है तो अपनी मां के सामने, बाप है तो अपनी औलाद के सामने, एक हाथ कुरान पाक पे रखे और दूसरा अपनी औलाद के सर पे, और दयानतदारी से कहे हमें भेजे कि तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, फलां प्रोजेक्ट ऐसा था जिससे कौम के अंदर, अवाम के अंदर एक जौहरी बामानी तब्दीली है। शरह खानगी तुम्हारी वही घटिया, तालीम वही घटिया, अदम तहफ़्फ़ुज़, लैक ऑफ सिक्योरिटी वही उतनी गई गुजरी, लॉ एंड ऑर्डर वही, थाना कल्चर। तो यार को खुदा का खौफ करो, फिर बूथा उठा के कह देंगे शेरशाह सूरी ने। अब देखो बात सुनो, शेरशाह सूरी वो आदमी है, टॉइन भी या रम्ज में, और मुझे वो किताब मैं बता दूंगा अगली बार, उसके बारे में वो लिखता है कि शेरशाह सूरी और कई मुल्क थे जिसमें से निकले वो बर्रे सगीर। वो कहता है कि अंधेरी रात में बूढ़ी औरत घने जंगल के अंदर सोना उछालती हुई गुजरती थी, तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठा के देखे। ये था लॉ एंड ऑर्डर, उसको तो जचता है। यू अंडरस्टैंड जी। शेरशाह सूरी को मिलाने चले हुए आप गते के, ये टिन के, ये लकड़ी के बुरादे से भरे हुए शेर, तो इसलिए ये जुल्म है लोगों के साथ। मुझे क्या तकलीफ है, ये मेट्रो हो ना हो मेरी सेहत पे ना, मुझे इसके होने से को ना इसके ना होने से मेरा पेन, मेरा दुख, मतलब ये अगर 1 करोड़ बंदा हेपेटाइटिस, मेरा दुख वो है, बच्चे तालीम नहीं हासिल, वो दुख है। लोगों को सिक्योरिटी नहीं, ये दुख है। ये करने वाले काम है, ये कर लो तो बिस्मिल्लाह यार सबसे पहले। और अगर कोई साबित कर दे कि इसमें से किसी एक प्रोजेक्ट ने कोई बामानी अवाम की जिंदगियों पे, मेरे आपके नहीं, जिनको पेट भरे हैं उनको नहीं, आम आदमी की जिंदगी, अगर वाकई जौहरी तब्दीली कोई आई है इस मुल्क में, कब से ये चिमटे हुए हैं, 17 साल, पता नहीं कितने, 7 साल तो अब खा गए। पहले पंजाब 5 साल, अब 2 साल और हो गए, 7 साल तो अब खा गए ना स्ट्रेट। कोई तब्दीली नहीं। और जुल्म देखो और कैमरा ट्रिक देखो, कब से कह रहे हैं हम थाना कल्चर चेंज करेंगे जी। इंसाफ मजलूम को उसकी दहलीज पे मिलेगा, कचहरियों में तारीखें मिलती हैं, ठुडे मिलते हैं, साफ पानी मिलेगा, ठीक है, तो साफ पानी मिलेगा। ये असल बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर लोग इस पे खुश हैं और अपने कातिलों के हाथ चूमने वाले लोग भी होते हैं तो वो ठीक है, हमें क्या एतराज है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक में एक बार फिर खुशामदीद। हसन साहब, लोग बड़े इंटरेस्टिंग सवालात पूछते हैं, मुझे उनमें से एक बड़ा अच्छा लगा है। मैं वो चाह रहे हैं कि आप बताएं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है। वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में उतना ही फ़र्क है जितना ईटिंग और ओवर ईटिंग में है। अच्छा, खाना तो जिंदगी की ज़रूरत है ना, अपनी जिंदगी में। ओवर ईटिंग तो फिर बाउंस बैक कर जाता है ना सारा, भाई इतना ही फ़र्क है। अच्छा, सऊदी अरब के खादिमुल हरमैनुल शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि सऊदी शहरी बादशाह या वली अहद के खिलाफ अदालत में जा सकता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है इससे पहले नहीं था, तो ये क्या था? हम रोते हैं ना कि आलम इस्लाम के साथ क्या हो रहा है। ये आलम इस्लाम का सिंबल है सऊदी अरेबिया। इसमें हुकूमतें बदल रही हैं, आज ये हैं, कल कोई और होंगे, इससे पहले कोई और थे, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, उससे पहले पता नहीं। लेकिन कितने दुख की बात है कि हजरत उमर बिन खत्ताब कैसे कमाल के, मतलब तारीख साज, बेशक ठीक है, हुक्मरान थे, उनके दो गिरेबान पे हाथ डाला जा सकता था सरेआम। हिसाब दो किधर से इतना कपड़ा मिला था, उसमें आपकी हाइट के बंदे का, दिस व्हाट द मैन मेंट, ये कपड़ा कहां से? तो उन्होंने कहा मेरे बेटे से पूछो। वो अकाउंटेबल थे,
ان کے خلاف اس کا مطلب ہے اس سے پہلے شکایت. اور پھر حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہو سکتا ہے, اور پھر جہاں تک بات پہنچی شہادت تک ان کی, انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں سیکیورٹی, میں نے نہیں کرنا, میں نے مسلمانوں میں سپلٹ نہیں ہونے دینا, میں اپنی جان پہ کھیل کے. لیکن یہ میرے لیے بس میں کیا بتاؤں, میرے لیے یہ بہت دردناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی سعودی شہری اپنے بادشاہ اور اس کے ولی عہد پہ کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتا تھا. تو بس انہی چیزوں سے آپ اندازہ لگا لو کہ عالم اسلام کا یہ حال کیوں ہے. اس کی وجہ ہے بالکل ہاں کہ ہم اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں, حضرت کہتے ہیں کہ تاجر حکومتیں نہیں کرتے, یہ ہمارے حکمران کہتے ہیں نا کہ حکومتیں تجارت نہیں کرتی تو تاجر حکومتیں بھی نہیں کرتے. ہم چونکہ عملاً ہر جگہ پہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہمارا انجام یہ ہے. اچھا حسن صاحب, سوالات تو اور بھی بہت سے تھے, لیکن یہاں میں اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے mm@jio.tv پر. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.